سلام. بھاری دیگر صلوات. سکینہ قید ہو کر شام کے زندہ میں جب آئی سکینہ قید ہو کر شام کے زندہ میں جب آئی وہ بچی اس اندھیرے گھر کی تاریکی میں گھبرائی مقدر نے یہ کیسی رات جب آفت کی دکھلائی زمین تو چرخ زمین تو فرش تھی سایہ فگن تھا چرخ مینائی ہاں پھوپھی کے پاس رہتی تھی نما کے پاس سوتی تھی پھوپھی کے پاس رہتی تھی نما کے پاس سوتی تھی برہنہ سر کھڑی زندان کے دروازے پہ روتی تھی ادھر سے جو گزرتا تھا تو یہ کہتی تھی سنتا جا میں بے کس قید ہوں ایک میرا پیغام لیتا جا اگر بابا ملے تجھ کو تو یہ کہیو قسم کھا کھا سکینہ پر مصیبت ہے خبر لیجے شہ والا ہاں جو تجھ سے یہ کہیں خیمے میں سوتا چھوڑ آیا ہوں جو تجھ سے یہ کہیں خیمے میں سوتا چھوڑ آیا ہوں تو یہ کہیو کہ میں در زندان پہ روتا چھوڑ آیا ہوں سکینہ قید ہو کر شام کے
زندہ میں جب آئی. اور خواتین و حضرات، یہ تھے ڈاکٹر حسن جعفری. وفات جو قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو مسجد سے قبل یہ قرآن کی تلاوت کریں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم. محمد خراج عمر ابن عباس عمر شواد حسین صاحب مرثیہ پیش کریں. محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ اجازت تو 2-3 شعر اس کے قبل مرثیہ، اور اس میں ایک طرح کی فلسفہ ہے ذکر حسین کا، مجلس حسین کا. مرضی حق حصول کرتے ہیں، مرضی حق حصول کرتے ہیں، ذکر آل رسول کرتے ہیں، ذکر آل رسول کرتے ہیں. جو نہیں کرتے ذکر آل رسول، جو نہیں کرتے ذکر آل رسول، حضور وہ عبادت فضول کرتے ہیں، وہ عبادت فضول کرتے ہیں. اپنے آنسو شباہت اہل ادا، اپنے آنسو شباہت اہل ادا، نظر پیش بطول کرتے ہیں، نظر پیش بطول کرتے ہیں. کاش کہہ دیں یہ فاطمہ زہرا، کاش کہہ دیں یہ فاطمہ زہرا، ہم یہ آنسو قبول کرتے ہیں.
ہم یہ آنسو قبول کرتے ہیں صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرات ایام حضرت سکینہ کے دن ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا سا سلام پیش کیا. اسی مناسبت سے بس یہ کہ چند بند فاتحہ. جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا، جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا، اور درد دل نہ خوف کے مارے سنا، ارے کھائے تماچے شمر کے جب تک کی کھا، ارے سن کم تھا میں بہت نہ برداشت کر، سن کم تھا دو بہت نہ برداشت لا، ارے روئی تو ظالموں نے جفا بے شمار، آخر یہ جبر دے کے موت اختیار، آخر یہ جبر دے کے موت اختیار. ارے جب تھی جو چپ تھی، جو چپ تھی بولتی جو تھی ڈری ہوئی، وہاں شمر آیا تن میں ادھر تھر تھری ہوئی. ارے تھی آہ بات میں لب پر دھری ہوئی، گردن کی ریس مالہو سے بھری ہوئی، ارے گردن کی ریس مالہو سے بھری ہوئی. ارے دم رکنے لگتا تھا تو رسن کھول دے، باہر جو شمر بولتا تو باندھ لے، باہر جو شمر بولتا تو باندھ لے. ارے جب پیاس لگتی روکے چچا کو پکارتی، دکھتے جو کان شاہ ہدا کو پکارتی. ارے آتا نہ جب کوئی تو خدا کو پکارتی، جینے سے تنگ ہو کے قضا کو پکارتی، جینے سے تنگ ہو کے قضا کو پکارتی. ارے کہتی تھی نئے چچانا امام امام، رلوانے کو ادھور ہے رونے کو ہم، رلوانے کو ادھور ہے رونے کو ہم. حال شب وفات سکینہ ہے یاد، گویا کی اپنی مرگ تھی بے کس پہ آش، ملتی تھی شام سے وہ گلے سب کے بعد، ماں کی بالائیں لیتی تھی وہ ماں کی غم، ماں کی بالائیں لیتی تھی وہ ماں کی غم. ارے تسلیم کو پھوپھی کی کبھی سر جھکا تھی، بے خطا پہ سب سے خطا بخش تھی، بے خطا پہ سب سے خطا بخشواتی تھی. زندہ سے کہتی تھی یہ کبھی وہ اسیر
ہو جائے گا کل ایک تیرا مہمان. ارے میت کسی کی نانی سی نکلے گی شہدا. بانوں سے یہ خطاب کبھی تھا بچا, بانوں سے یہ خطاب کبھی تھا بچا. ارے ایک تازہ موت ہوگی نبی کے گھر, اماں لٹو گی آج کی شفقت خان, اماں لٹو گی آج کی شفقت خان. ارے بانو پکاری لٹ تو چکی اب لٹوں گی کیا, بی بی نہ نام لٹنے کا لو تم پہ میں. ارے گوہر چھینے تماچے لگے کان صاف, لٹنے سے میری بی بی کا پر دل نہیں بھرا, لٹنے سے میری بی بی کا پر دل نہیں بھرا. ارے زینب کی پشت نو کے سینہ سے فگار, پر میری پیاری لٹنے کی امیدوار, پر میری پیاری لٹنے کو امیدوار. ارے اب کیا لٹوں گی ماں نہیں در نہیں رہا, اب کیا لٹوں گی مال نہیں زر نہیں رہا, اکبر نہیں رہا علی اصغر نہیں رہا. ارے رہنے کو قید خانہ ملا گھر نہیں رہا, ہاتھوں میری سما باندھی زیور نہیں رہا, ہاتھوں میری سما باندھی زیور نہیں رہا. ارے دولت ہے کون سی جسے زندہ میں کھو, رونا تھا جس کو رو چکی اب کس کو روگی, رونا تھا جس کو رو چکی اب کس کو روگی. ارے غم ہے تمہاری قید کا اور بے دوا, آگے میرے نہ طور ہوا کچھ رہا. ارے نکلا گلا نہ توق سے سجاد تھا, ظالم نے سر دیا نہ شہے کربلا, ظالم نے سر دیا نہ شہے کربلا. ارے عرصہ کفن پہننے میں بیٹی کے کیا, پرہب سر پھوپھی کا میری بیرے, اور ہے پھوپھی کا میری بیرے. آخری بنگل ہے. اب موت میری سب کو مبارک کرے, مرتے ہی میرے قید سے سب کنبا ہو رہا. ارے جاتا رہے بخار برادر کا بے, جنت کو ہم روا ہوں مدینے کو جنت کو ہم روا ہوں مدینے کو. ارے گل ہو سکینہ لے کے بلا سب کی ماں, گل ہو سکینہ لے کے بلا سب کی ماں, حیدر کی پوتی مشکلیں آسان کر گئی, حیدر کی پوتی مشکلیں آسان کر گئی. جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا
سکی صلوات پر محمد والے محمد. خواتین و حضرات، میں معذرت خواہ ہوں، تھوڑی سی بے ترتیبی ہوئی ہے پڑھنے والوں کی تاخیر میں آنے سے. آپ کو میں درخواست کروں صادق رضوی صاحب سے اسلام پیش کریں. مجھے پیغام دیا گیا ہے اسلام پیش کریں. صادق رضوی. صلوات. بابا جاؤ، بابا جاؤ، یہ بیٹی جو تمہیں پیاری ہے، آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے، آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے. حیاب نے دکھتے ہیں ہوتی ہے چبھن خاروں کی، پھڑتی جاتی ہے اذیت میرے رخساروں کی، یہی حالت باخدا ہوتی ہے بیماروں کی. ہے ایسا لگتا ہے کہ مرنے کی یہ تیاری ہے، آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے. ہے اپنی جانب جو بلاتی ہے یہ زنداں کی زمین، یہ کہیں آپ سے ملنے کا اشارہ تو نہیں، ہے جلد آ جائیں نہ ہو جائیں بس اب دیر کہیں، ہے آپ کے سینے پہ سونے کی میری باری ہے، آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے. اتنا صابر ہے میرا بھائی کہ ہر دکھ سہ کے خون کے آنسو ہے بہرحال ٹھہر جاتے تھے، ہاں مگر مانگا گیا جب سے کنیزی میں مجھے، ہے بھائی سجاد کی آنکھوں سے لہو جاری ہے، آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے. ہائے شمر کے دروں نے کر دی ہے کمر میری نڈھار، ہے میرے بالوں کی سفیدی سے آیا ہے میرا حال، ہائے اب مجھے دیکھ کے کرتے ہیں سبھی لوگ سوال، اے زرد چہرہ ہے کیا اس بچی کو بیماری ہے، آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے. ہے سوچتی ہوں کہ کفن کیسے
میرا لائیں گے، ہائے کس طرح لاش کو بھیا میری دفنائیں گے، ہائے قیدی ہاتھوں سے مجھے کیسے اٹھا پائیں گے، کیسی یہ مالک و مختار کی لاچاری ہے، آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے، ہائے بابا جاؤ، بابا جاؤ، یہ بیٹی جو تمہیں پیاری ہے، آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے۔ صلوات۔ ایک اور بات اپنے سوال میں درخواست کروں قبلہ ڈاکٹر مولانا سخاوت خان صاحب سے تشریف لائیں، آئندہ 4 بجے صحیح خطاب فرمائیں گے جناب مولانا سخاوت خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین مومنات، آپ سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین محمد عابد زیدی ابن ابوالقاسم زیدی ابن آل محمد زیدی، قمر النساء زیدی بنت محمد کاظم، ام لیلہ بنت محمد کاظم، آمنہ خاتون بنت ہادی حسن، فضل ابرار نقوی ابن محمد حیدر، عزیز بانو بنت محمد حسین نقوی، مبشر خاتون سید فضل عباس جعفری، سید مہدی حسن ابن سید ہادی حسن، سید محمد رضوی ابن سید مظفر حسین رضوی، افسر جہاں رضوی بنت سجاد حسین رضوی، اعجاز حسین بدر ابن علی محمد بدر، ام الخیر بدر بنت فضل حسین، والدین شریفین ڈاکٹر علی مہدی، شیخ فضل حسین، سریہ فضل حسین، امجد حسین، اصغر حسین، ڈاکٹر فیاض حسین، زینب بی بی، حاجی سردار محمد، سردار بی بی، صفیہ بی بی، اقبال بی بی، شیخ محمد لطیف، شیخ محمد جہانگیر، آپ سب کے مرحومین مرحومات اور باغ مصطفیٰ میں دفن تمام مومنین مومنات کی ارواح اور کل دنیا میں ولایت علی اور عزاداری حسین کے جذبے پر دنیا سے جانے والے مومنین مومنات کو ایصال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بثواب هاتين السورتين بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة النساء العالمين الأئمة الطيبين شهداء كربلاء وأسارى كوفة والشام، لا سيما بتوسط الحسين بن علي ابا الثواب هاتين السورتين إلى المرحومين المنظورين المذكورين والمتعلقين لمؤسسي هذا المجلس والمتعلقين لهؤلاء الحاضرين. اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم اجعلهم عندك في أعلى عليين واخلف على أهلهم في الغابرين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبطد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفة الجبار. الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة التامة المتواترة المتوالية على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والمصحف الكريم والكتاب العظيم وقوله الحق وهو أصدق
قائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا صلوات قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات، ادارہ جعفریہ برٹنزول میں آج کی مجلس امام حسین علیہ السلام جو جناب زین نقوی صاحب، ڈاکٹر علی مہدی صاحب اور جناب پرویز بدر صاحب، ان کی فیملیز کی طرف سے ادارہ کی انتظامیہ کی معاونت سے اور حضار محترم کی تشریف آوری سے منعقد ہو رہی ہے۔ اس مجلس کا عنوان سخن بانیان کی طرف سے دیا گیا ہے کہ آج 40 منٹ صرف اور صرف روح کے بارے میں گفتگو کریں۔ آج ہم روح کا ذکر کریں گے۔ پورے قرآن مجید میں روح کا لفظ 21 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ جتنی میخیں رکن یمانی میں گڑی ہوئی ہیں اتنی مرتبہ روح کا ذکر ہے قرآن میں۔ وہاں پر بھی 21 میخیں ہیں، یہ ذکر بھی 21 ہی مرتبہ ہے، اور سلامی بھی 21 ہی کی ہوتی ہے۔ یہ اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیجئے کہ روح کے مشتقات میں روح بھی، لا تیأسوا من روح اللہ، یہ روح بھی، لفظ روح بھی روح کے مشتقات میں سے ہے۔ ریحانہ، ریحانہ، ریح، روحہ، یہ سب بھی مشتقات روح میں سے ہیں۔ راحت، یہ آپ کہتے ہیں نا راحت نصیب ہو، یہ بھی مشتقات اسی روح کے۔ آج کی جس آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا ہے بنی اسرائیل کی، اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے میرے حبیب آپ سے آپ کے اصحاب امتی پوچھتے ہیں روح کے بارے میں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے کہ روح کے بارے میں زیادہ مت پوچھو، روح میرے رب کا امر ہے۔ یہ رب کا معاملہ ہے، بندوں کا معاملہ نہیں، یہ امر رب ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، امر اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کن فرماتا ہے اور شے ہو جاتی ہے۔ روح کے بارے میں ڈیٹیل نہ پوچھو، بس اتنا ہے کہ یہ امر رب ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے سائلین تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ قلیل ہے۔ پتہ چلا جو قلیل علم والے ہیں وہ روح کے بارے میں نہ پوچھے زیادہ، جو کثیر علم والے ہیں وہ بے شک پوچھے۔ اسی آیت میں اہل بیت کو امت سے جدا کر دیا، ایک قلیل علم والے ہیں، ایک کثیر علم والے ہیں۔ ایک وہ ہے جو روح نہیں سمجھ سکتے، ایک وہ ہے جو رب کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہ بھی اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں کہ روح جو ہے، خود روح یہ بغیر بدن کے سروائیو کر سکتی ہے۔ بدن
بغیر روح کے سروائیو نہیں کر سکتے. یعنی اللہ نے ہزارہ سال پہلے ارواح کو پیدا کیا. تبھی تو میں نے اور آپ نے وعدہ الست میں عہد کیا تھا, الست بربکم, میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, سب نے کہا کیوں نہیں. اور ایک وعدہ انبیاء کا ہے, وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا, چوتھے آسمان پر پوچھا اللہ نے 1,23,099 انبیاء سے, علامہ ارسلتم علامہ بعثتم, بتاؤ تو صحیح اللہ نے تمہیں رسالت نبوتیں کس وجہ سے دی تھی. تو وہ یک زباں ہو کے بولے کہ 3 اقرار اللہ لیتا تھا, ایک اپنی ربوبیت کا, الوہیت کا, ایک آپ کی رسالت کا, ایک آپ کے بھائی علی کی ولایت کا. یہ احمق علی کی ولایت اذان میں سے نکالنا چاہتے ہیں, یہ تو انبیاء کی نبوتوں سے نہیں نکل سکتی. تو اذہان عالیہ میں یہ چیز محفوظ ہوتی جائے کہ روح اللہ نے پہلے پیدا کی, روح بعد تک زندہ رہے گی, بدن ایک شارٹ ٹائم کے لیے ہے, تھوڑے سے وقت کے لیے ہے. روح پیدا ہوئی ہزاروں سال پہلے, زندہ رہے گی بدن کے جدا ہونے کے ہزاروں سال بعد تک. یہ روح بقا کا نام ہے, بدن جسد جسم فنا کا نام ہے. ہم بھی عجیب مزاج رکھتے ہیں, فنا والی شے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, بقا والی کو فراموش کیے ہوئے. ہماری ساری دوڑ بدن کے لیے ہے, ساری دوڑ ہماری ہے. بچہ اچھی تعلیم حاصل کر لے تاکہ روٹی اچھی کما لے, تنخواہ اچھی ہو جائے, ہماری یہ دوڑ ہے. اچھے آفیسر بن جائیں, گھر ہمارا اچھا ہونا چاہیے, بینک بیلنس زیادہ ہونا چاہیے. یہ سب جسم اور بدن جسد کی ضروریات ہیں جو کہ فانی ہے, اور جو باقی ہے اس کے لیے ہم 17 منٹ بھی 17 رکعتوں کے نہیں دے سکتے. بہت سارے لوگ تو فجر کی نماز کو طلاق دیے ہوئے ہیں کہ فجر کی, جی ہاں, جیسے مولا نے دنیا کو طلاق دی تھی, یہ فجر کی نماز سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فجر امریکہ والوں کے لیے نہیں ہے, وہ صرف ایران عراق. تو حضرات و خواتین, روح کیا ہے دراصل؟ قرآن کہتا ہے تعرج الملائکۃ والروح فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. قیامت کے دن جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا, اس دن میں ملائکہ اور روح دونوں اڑ رہے ہوں گے. وہاں ان کو معراج ملے گی, اڑ رہے ہوں گے, اونچے ہوں گے. تو گویا روح اتنی بلند ہے کہ جسے ملائکہ کے ساتھ قیامت کے دن اڑنے کا حق ہوگا. جس صف میں فرشتے ہوں گے اس صف میں روح ہوگی. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا, قیامت کے دن روح اور فرشتے ایک صف میں کھڑے ہوں گے. کھڑے ہوں گے تو بھی ایک صف میں, اڑ رہے ہوں گے تو بھی ایک صف میں. اللہ کی ذات نے روح کو کتنا بلند پیدا کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن رہے گی بھی فرشتوں کے ساتھ, اڑے گی بھی فرشتوں کے ساتھ, کھڑی ہوگی بھی فرشتوں کے ساتھ. یہ روح کا اسٹیٹس ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں مجسمہ آدم میں روح پھونک دوں تو اے فرشتو تم سجدہ کر لینا. مجسمہ آدم کی طرف سجدہ نہیں ہے, روح کی طرف سجدہ. سجدہ نسبت کا ہے, مٹی کا نہیں. سجدہ کعبے کا نہیں, نسبت کا ہے. جب تک آدم کے پتلے میں اپنی روح نہ ڈالی تب
جب تک فرشتوں سے سجدہ نہ کرایا، کعبے کو آدم کو قبلہ نہ بنایا، اور جب تک کعبے میں اپنے ولی کو نہ بھیجا، مکے والوں سے سجدہ نہ کرایا، رخ نہ کرایا۔ بڑے بڑے یلقی الروح بِأَمْرِهِ من امرہ علی من یشاء من عبادہ۔ اللہ روح کو وہاں بھیجتا ہے اپنے امر کے ساتھ، امر کے ساتھ۔ اللہ روح کو امر کے ساتھ بھیجتا ہے۔ کہاں بھیجتا ہے؟ جہاں چاہتا ہے۔ روح وہاں آتی ہے جہاں اللہ چاہتا ہے۔ پتہ چلا آپ کے اور میرے بدن میں اگر روح ہے تو سمجھ میں آ رہی ہے بات، ابھی اللہ کچھ چاہ رہا ہے، اللہ کی چاہت ہے ہمارے لیے۔ اللہ کرے یہ چاہت ختم نہ ہو۔ اللہ جب چاہ رہا ہے اسی لیے روح ہے، تو پتہ چلا روح وہاں القاء کرتی ہے من امرہ، اس کے امر کی طرف سے، جہاں پر اللہ کی منشا ہو۔ تو جتنی منشا زیادہ ہوگی اتنی روح زیادہ رہے گی۔ اب سمجھ میں آئی بات۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ ہمارے 14 وہ ہیں کہ جو خود منشا الہی ہے، وہ زندہ رہیں تو بھی زندہ ہے، قبروں میں ہو تو بھی زندہ ہے، اس لیے کہ وہ عین منشا الہی۔ ملاحظہ فرماتے چلیں کہ یہ روح امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ سے آپ کے شاگرد خاص نے پوچھا، سرکار مر روح ہو، یہ روح کیا ہے؟ اقسام روح بتا دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اقسام روح سمجھنا چاہتے ہو تو سن لو، لکھ لو، سمجھ لو۔ ایک روح ہے روح القدس۔ اچھا یہ بھی دو ہے، وَإِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ میں نے آپ کی تائید کی ہے روح القدس سے، ہم نے تائید کی ہے روح القدس سے۔ جو روح حضرت مسیح پہ آتی ہے اس کا نام ہے روح القدس۔ یہ قدس کی نسبت اس لیے لگائی کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، قدسی ہے وہ۔ قدسیان عرش جو آپ کہتے ہیں نا، قدسیان عرش، یہ مقدس جو آپ کہتے ہیں، یہ تقدس، یہ اس وقت تک بندہ مقدس ہو نہیں سکتا جب تک اس ذات قدس سے تعلق نہ ہو۔ یہ بندہ جب مقدس ہوتا ہے وہ مقدس ذات سے تعلق ہوتا ہے، اس قدس سے تعلق ہوتا ہے، اس قدوس سے انسان کا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ روح روح القدس ہے جس کے ذریعے تائید کی اللہ نے حضرت مسیح کی، اور اسی لیے ان کو روح اللہ بھی کہا۔ حضرت مسیح روح اللہ ہے، اللہ کی روح ہے۔ تو اب ذرا آپ اندازہ فرمائیے کہ جن کو لوگوں نے اپنا رہبر بنایا وہ بندوں کی روح کو نماز نہیں پڑھا سکتے، ہمارا مولا وہ ہے جو اللہ کی روح کو نماز پڑھائے گا۔ نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتنذر۔ یہ جو اللہ نے قرآن نازل کیا، نازل بہ الروح الامین علی قلبک، آپ کے قلب پر یہ قرآن آیا ہے، آیا ہماری طرف سے ہے۔ نازل کرنے والے کا نام جبریل، اور اس کو کہا روح الامین۔ دیکھیے روح کی نسبت قدس سے،
روح کی نسبت امین سے. اصل میں تو یہ جبریل ہے. حضرت جبریل کے مختلف نام آ رہے ہیں. مثلا اوحینا الیک روحا من امرنا، اے میرے حبیب آپ پر ہم جو وحی کرتے ہیں یہ روح سے ہوتی ہے. من امرنا آتی ہے روح وحی لے کر، آتی ہے ہمارے امر کے ساتھ وحی لے کر. دیکھیے جبریل کے بارے میں ایک لفظ آ گئی روح امر الہی کے ساتھ، روح الامر. دوسری آ گئی روح القدس. تیسری آ گئی روح الامین. گویا روح کی صفتیں ایسی ہی ہونی چاہیے. روح اسے کہتے ہیں جو امر الہی پہ چلتی رہے. روح اسے کہتے ہیں جس کی نسبت قدس کی ذات کی طرف رہے. روح اسے کہتے ہیں جو امین ہو، خائن نہ ہو. اور روح کیا ہے؟ امر رب ہے. اب بتائیے جب روح امر رب ہے، ہمارے جتنے امام ہیں وہ اولو الامر ہیں. جب روح کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقدس ہو، وہ امر سے آئے، وہ امین ہو، تو خلافت و امامت انہیں نہیں دے سکتی جا سکتی جو کچھ عرصے تک خائن رہے ہوں، کچھ عرصے تک مقدس نہ رہے ہوں، بت پرست رہے. بیک گراؤنڈ سمجھنے کے بعد اب اگلی تقریر بالکل آسان ہو جائے گی اور مختصر بھی ہوگی. دیکھیے سرکار نے فرمایا کہ روح کی اقسام ہے. ایک روح ہے روح القدس. یہ وہ نہیں جبریل والا، وہ الگ ہے. ہر انسان کے بدن میں ایک مقدس روح ہے. ہر بندے کے ہاں یوں سمجھ لیں ہر ایک کے بدن میں ایک فرشتہ ہے. فرشتہ صفت طاقت یوں سمجھ لیجیے. وہی ہے نفس لوامہ، وہی جو ملامت کرتا ہے برائی پر، وہی جو نفس امارہ کا مقابلہ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں روح القدس. ہر بندے کے ہاں اللہ نے روح القدس کو رکھا. دوسری قسم روح کی امام نے فرمایا روح الایمان. اللہ نے تو ہر بندے کو بائی برتھ مومن بنایا ہے. یہ بعد میں کافر ہو جائے اس میں خدا کا تو کوئی قصور نہیں. دیکھیے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. بچہ کوئی کسی کا بھی ہو، سکھ کا ہو، ہندو کا ہو، کرسچن کا ہو، جیو کا ہو، دائریے کا ہو، لامذہب کا ہو، وہ بچہ مسلمان ہوتا ہے. اب میں ایک بات عرض کروں گا، جو بچے بت خانوں میں پیدا ہوں اگر وہ مسلمان ہوتے ہیں تو جو بیت اللہ میں پیدا ہوا ہے اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو کب مسلمان ہوا؟ ایک قسم ہے روح القوت. سرکار فرما رہے ہیں قوت کی روح. قوت یعنی ایک ایسی روح ہے جس کا نام ہی قوت کی روح ہے. وہ قوت اللہ کی دی ہوئی قوت ہے. انسان چاہے تو پازیٹیو چیزوں میں استعمال کر لے، چاہے تو نیگیٹو چیزوں میں استعمال کر لے. جب سے یہ سائنس نے نیگیٹو پازیٹیو کا چکر چلایا ہے، ہمارے بیچارے ایک 80 سالہ دوست کو چند دن قبل پازیٹیو ہو گیا، سمجھ گئے؟ تو مجھے وہ فون کر کے کہہ رہے ہیں مبارک ہو، مبارک ہو ادارہ جعفریہ میں بتا دیجئے گا کہ میرا پازیٹیو آ گیا الحمدللہ، یعنی میں ٹھیک ٹھاک ہوں. پازیٹیو ٹھیک ٹھاک نہیں ہوتا بھائی اللہ کے بندے. انہوں نے کہا نہیں آج تک تو ہم نے یہی سنا تھا پازیٹیو مینٹلٹی رکھو. میں نے کہا اب یہ نیگیٹو پازیٹیو ہو گیا. تو آج بھی بلکہ ان کی آج بھی کال آئی ان کی، تو دعا بھی کریں ان بیچاروں کا نیگیٹو ہو جائے. جی ہاں اللہ تعالیٰ تمام جتنے بھی پازیٹیو ہیں سب کا نیگیٹو ہو جائے. کم از کم کرونا یہ جو ڈیلٹا 4 کی بلا آ گئی ہے یا جو عجیب و غریب بلائیں آ رہی ہیں، کربلا والوں کے صدقے میں ان ساری بلاؤں سے کربلا والوں کے مریدوں کو، عزاداروں کو، مولا علی کے چاہنے والوں کو، امام حسین کے ماتمیوں کو، مجلسیوں کو، عزاداروں کو اللہ محفوظ و مسئول و بس تقریر آخری مرحلے میں آ رہی ہے. انشاءاللہ کل پھر
نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ آج کی گفتگو یہاں پہنچی روح القوت۔ یہ جو آپ بعض اوقات اسٹرانگ ہوتے ہیں، یہ جیسے امیون سسٹم آپ کو کہا جاتا ہے کہ امیون سسٹم اگر آپ کا اسٹرانگ ہے تو یہ جو وائرس ہے آپ پر حملہ نہیں کرے گا۔ اگر آپ کا امیون سسٹم ویک ہے تو یہ جلدی حملہ کر جائے گا۔ یہ جو ماسک میں اور آپ پہنے ہوئے ہیں، خواہ وہ 95 والا کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ جتنا بھی ماسک آپ پہن لیں، حقیقت امر یہ ہے اللہ چاہے گا تو وائرس سے بچے۔ یہ ذہن میں رکھ لیجیے، اللہ چاہے گا کوئی بندہ نہ بھی پہنے تو وائرس سے بچ سکتا ہے، اور میرے کئی دوست بیچارے پہنے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ اس کا کوئی یقین نہیں ہے کہ اس سے وائرس نہیں لگے گا۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو آپ اتارتے ہی ہیں، لگ سکتا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے، اپنی احتیاط ضرور کریں۔ جو امام بارگاہ نے، ادارے نے آپ کو جو باقاعدہ چارٹ دیا ہے اس کی پابندی ضرور کریں، اس لیے کہ الاحتیاط سبیل النجات، احتیاط سے ہی نجات کا راستہ نکلتا ہے۔ مگر یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ یہ بلا آئی ہے کرونا، اور اس سے آپ ماشاءاللہ گھر میں بھی، میرے ایک دوست ہیں، ان کی بیگم صاحبہ نے شکایت کی ہے تو بسترے میں بھی نہیں اتارا۔ میں نے کہا بیچارہ ڈرا ہوا ہے میری بہن، لگنے دو بیچارے کو، شاید اسی سے بچ جائے۔ تو کئی لوگ ایسے ہیں جو بسترے میں بھی بیچاروں کو دم بھی گھٹ رہا ہے، اس کے باوجود بیچارے ماسک لگائے ہوئے ہیں۔ یہ ماسک لگانا اچھی بات ہے، مگر یاد رکھنا یہ بدن کے لیے تو ماسک آپ کو یاد ہے، روح کا بھی ماسک لگا، ایسا ماسک بھی لگا لیں کہ تکبر کا وائرس نہ لگے، حسد کا وائرس نہ لگے، غرور کا وائرس نہ لگے، غیبت کا وائرس نہ لگے، تہمت کا وائرس نہ لگے، بے نمازی کا وائرس نہ لگے، جھوٹ کا وائرس نہ لگے، توہین مومن کا وائرس نہ لگے۔ یہ تو ایک وائرس ہے، یہاں تو 1000 اخلاقی وائرس ہیں۔ دیکھیں آپ نے 2 ویکسین، ابھی تیسری بھی آ گئی ہے، وہی کہہ رہے ہیں کہ اسی کو ڈبل کر دیں، ٹرپل کر دیں، ایک اور لگا لیں، وہی جو ایک لگائی ہے آپ نے اس کو ایک اور لگا لیں تو وہ 3 ہو جائیں گی۔ مگر مشہور تو وہی 2 ہی ہیں ویکسین۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم شیعوں کے لیے تو زبردست ویکسین ہیں 2، ایک ایام عزا میں لگ جاتی ہے اور ایک رمضان میں لگ جاتی ہے۔ اگر صحیح آپ لگا لیں تو انشاءاللہ ماسک کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ لہذا آپ حضرات اس تناظر میں ذرا غور فرمائیں کہ یہ قوت والی جو روح ہے یہ پش بیک کرتی ہے برائیوں کو، قوت والی پش بیک کرتی ہے برائیوں کو۔ سرکار نے فرمایا ایک اور قسم ہے، اور اس قسم کا نام ہے روح الجسد، روح البدن، بدن کی روح۔ ایک ہے روح الحیوان، ایک ہے روح الدرجات۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، تھوڑا سا ذرا لیول بلند ہو رہا ہے نا فکر کا۔ ایک روح الحیوان ہے، حیوان، حیوان نہیں، حیا، یا کے اوپر زبر، حیوان۔ پوچھا سرکار یہ بتائیے کہ یہ جو روح نکل جاتی ہے سوتے میں، آپ کو پتا ہے نا روح نکل جاتی ہے سوتے میں، یہ روح جو نکلتی ہے یہ کون سی ہے؟ اور جو روح باقی رہتی ہے وہ کون سی ہے؟ فرمایا جو روح باقی رہتی ہے اس کا نام ہے روح الحیوان، وہ زندگی والی روح ہے، اور جو نکل جاتی ہے وہ روح الدرجات ہے۔ اس لیے سوتے میں درجات نہیں بڑھتی۔ کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ روح الحیوان ہے، وہ زندگی والی روح ہے جو رہتی ہے، وہ نکل جائے تو موت ہے۔ یہ درجات والی روح نکل جاتی ہے۔ اسی لیے آپ خواب اچھا دیکھیں یا برا دیکھیں، نہ اس کی جزا ہے نہ سزا ہے، اس لیے کہ جب درجات کا معیار ہی نکل گیا ہے تو سزا و جزا کیا ہے؟ آپ اپنے اذان عالیہ میں ایک اور آج حدیث مولائے متقیان سمول ہے، یہ بھی کام آئے گی۔ سرکار سے کسی نے کہا انا احبک، سرکار کے دور میں، کہ سرکار میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔
یہ سرکار ہے نا، یہ مولا ہے، مولا فرماتے ہیں انا لا احب، میں تو تجھ سے محبت نہیں کرتا. اس نے کہا سرکار میں تو کرتا ہوں. فرمایا اگر تو کرتا ہوتا تو میں بھی کرتا ہوتا، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں مجھ سے کوئی محبت کرے اور میں نہ کروں. آگے سرکار نے عجیب جملہ کہا، فرمایا ان الارواح تلتقی فی الہوا تشام، یہ جو روحیں ہیں یہ ہوا میں پھرتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کو ملتی ہیں یہ روحیں، اور جب ملتی ہیں تو ایک دوسرے کی خوشبو ان کے پاس رہتی ہے. میں نے تیری روح کو کبھی محسوس نہیں کیا، اس لیے میری محبت نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ. دیکھیے آپ کتنے خوش قسمت ہیں، وہ بندہ کہہ رہا ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں. امام فرما رہے ہیں میں آپ سے محبت نہیں کرتا ہوں اس لیے کہ میں نے تمہاری روح کو کبھی دیکھا نہیں ہے، تمہاری روح کی میری روح سے کبھی ملاقات ہوئی نہیں ہے، تمہاری روح کی خوشبو میری روح تک پہنچی نہیں ہے. اور آپ وہ ہیں جن کے بارے میں فرماتے ہیں شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہمارے بچے ہوئے خمیر سے پیدا ہوئے. اللہ اکبر اللہ. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ روح اور بدن یہ دو چیزیں ہیں. ایک ہے بدن، یہ جو سٹرکچر ہے میرا آپ کا، ایک ہے روح. بدن کو ائمہ اطہار کے ارشادات کی روشنی میں ہمارے علماء اخلاق نے، میں چاہوں گا کل آپ کی خدمت میں کچھ کتب کا تعارف کروا دوں. ایک ہے جامع السعادہ، ایک ہے معراج السعادہ، اس کا ترجمہ ہو گیا عروج السعادہ. ایک ہے اخلاق کے شبر، الاخلاق للشبر، یہ ہمارے حوزہ علمیہ میں آداب المتعلمین سے شروع کرتے ہیں اور پھر اس طریقے سے شرح تجرید وغیرہ عقائد اور اخلاقیات کی کتب پڑھاتے پڑھاتے یہ کتب پڑھائی جاتی ہیں. تو آپ حضرات یہ ذہن میں رکھیں کہ خود ایتھکس، اخلاقیات ایک نالج ہے، ایک سائنس ہے. جیسے تفسیر انٹرپریٹیشن یا قرآنک سائنس، یا مثلا ٹریڈیشن، یہ جو علم ہے حدیث کا یہ ایک علم ہے. جیسے فقہ جورسپروڈنس ایک سائنس، جیسے اصول فقہ ایک سائنس، ویسے ہی روحانیات ایک سائنس ہے، روحانی ارتقاء ایک سائنس ہے. آج ایک جملہ کہوں گا، ہو سکتا ہے مشکل ہو ابزار کرنا، مگر یہ کہ ممبر سے کہہ رہا ہوں، باوضو ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں. میں نے قوم کی زندگی میں ایک میرے کلاس فیلو تھے اور بلکہ ہیں ابھی بھی، اب تو وہ مرجع تقلید بھی ہو گئے ہیں، توضیح المسائل ان کی آ گئی. آیت اللہ ہے سید عادل علوی، آج کل تو لوگ ان کی تقلید بھی کر رہے ہیں، یہ قم میں ہیں. آیت اللہ رضمہ شہاب الدین مراشی نجفی کے پاس میں اور وہ دونوں کلاس فیلو تھے. انہوں نے اپنی روح ایک مرتبہ نکال کر باقاعدہ مجھے دکھائی اور پھر مجھ سے کہا کہ تیری روح نکالوں، تو میں تو بھاگ گیا. میں فوراً ہی وہاں سے نکل گیا. وہ چھوٹی سی ایک مسجد تھی، وہاں مباحثہ کرتے تھے، فوراً ہی میں تو نکل گیا. تو میں نے ان کی روح خود دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے. تو ایسی ہستیوں کے ساتھ ہماری دوستیاں رہی ہیں. میرے ایک استاد تھے آیت اللہ اشتہاردی، شیخ علی پناہ اشتہاردی، تقریباً 113 سال عمر ہوئی اور سر کو درد بھی نہیں، بیمار ہوئے. وہ اخلاقیات کی معراج پر فائز تھے، معراج اخلاق پر فائز تھے. خیر، روحانیت کا ایک چیپٹر ہے، ایک سائنس ہے، تاکہ آج کے بعد آپ اس پر تھوڑا سا مطالعہ فرمائیں. خود جو اسپرچویلٹی ہے اس کا باقاعدہ ایک بہت زبردست چیپٹر ہے. حضرات و خواتین، بحث آخری مرحلے میں آ رہی ہے. ہمارے علماء اخلاق نے فرمایا کہ یہ جو بدن ہے الجسد مطیت، بدن سواری ہے، والروح راکب، اور روح سوار ہے. آج مسئلہ حل ہو گیا. بدن سواری،
روح سوار. ہم نے ساری زندگی سواری کی لک آفٹر کی ہے, سوار کی ٹیک کیئر کی نہیں. عمر بھر تو ہماری گزر گئی, 18 گھنٹے 16 گھنٹے جاب کیا, سواری کے لیے. سوار کے لیے تو کیا یہ تہجد کی نماز, سوار کے لیے تھی تلاوت قرآن, سوار کے لیے تھی حج عمرہ و زیارات, سوار کے لیے تھا اخلاقیات, سوار کے لیے تھا متقی پرہیزگار عادل ہونا, سوار کے لیے تھا. ہم نے ڈالر بنائے, ریال بنائے, درہم بنائے, دولت بنائی, ریل اسٹیٹ بنائی, پیسے بنائے, جابز کیے, ہم پڑھے, ہم نے بچوں کو پڑھایا, دنیا پڑھائی. دنیا کا تعلق تو بدن کے ساتھ تھا, دین کا تعلق روح کے ساتھ تھا. ساری عمر تو سواری کی خدمت کی, سوار کی خدمت کا. دوسری تعبیر سن لیجیے, فرمایا کہ الجسد مکان, بدن مکان ہے, وروح مکین. لیجیے مسئلہ حل ہو گیا, بس اس سے آگے میں آئی نہیں جاؤں. بدن مکان ہے, روح مکین ہے. ہم نے مکان کے لیے تو سوچا کہ کہیں دراڑ نہ ہو, کہیں بارش کا پانی نہ آ جائے, کہیں سیلاب کا پانی نہ آ جائے. گرمی سردی کا خیال رکھا, ہیٹر کولر ایئر کنڈیشن لگائے, خوبصورت بنایا, پیسے خرچ کیے. مکان اچھا ہونا چاہیے, ناک اونچی ہونی چاہیے, لوگ گھر میں آئیں دعوت میں تو پتہ چلے کہ کسی پیسے والے کے گھر میں آئے. ہم نے ساری زندگی مکان کے لیے ہم سٹرگل کرتے رہے, مگر مکین کو ہم اگنور کرتے رہے. مکین کی خبر اس وقت لگی, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کثرت کی خواہش نے تمہیں غفلت میں رکھا, ہوش تمہیں اس وقت آئی جب قبروں میں پہنچے. ساری زندگی مکان کے پیچھے لگے رہے, مکین کا خیال نہیں رکھا. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم جسد کے ساتھ روح کا بھی خیال کریں. دیکھیے ماشاءاللہ آپ ریسٹ کرتے ہیں, تھک جاتے ہیں, ریسٹ کرتے ہیں, آرام کرتے ہیں. 8 گھنٹے آپ کے لیے ہیں کام کرنے کی, وہ الگ چیز ہے کہ آپ ڈبل کام کریں. 8 گھنٹے یہاں کی ریکوائرمنٹ 8 گھنٹے. 8 گھنٹے آپ آرام کر لیں, 8 گھنٹے آپ کام کر لیں, 8 گھنٹے آپ عبادت کر لیں, سوشیالوجی کر لیں, اہل خانہ کو وقت دے دیں. یہ 3 اوقات یہاں آپ کی لائف میں ہے. مگر میں حیران اس بات میں ہوں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے لائف میں دن بدن جیسے انسان آخرت کے قریب ہوتا ہے تو دنیا سے دور ہوتا جاتا ہے. یہ عجیب ہے. اس روح نے اور جسد نے جب آپس میں ربط کیا اور روح آئی بدن کے اندر, تو آپ نے دیکھا یہ شکم مادر میں تھا. جب روح آئی, روح داخل ہوئی تو شکم مادر میں تھا. جب شکم مادر سے باہر آیا تو یہ مرکب تھا پورا, یعنی روح بھی اور بدن بھی تھا. اور جب یہ دنیا سے جائے گا تو روح الگ ہو جائے گی, بدن الگ ہو جائے گا. یہ شکوہ کر سکتا تھا کہ قبر کو شکم مادر سے تعبیر کیا گیا تو شکم مادر میں تو روح بھی تھی, اسی لیے اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے روح پلٹا دی تاکہ اس کا شکوہ نہ رہے کہ تیری ابتدا میں بھی دونوں اکٹھے تھے, منکر و نکیر کے سوال و جواب کے وقت بھی دونوں اکٹھے ہو گئے. وہ بدن بھی جڑ گیا اور روح بھی اس کے ساتھ جڑ گیا. آخری جملہ آج کی اس تقریر کا, ہمارے بزرگ یہ فرماتے تھے کہ ولایت علی روح الاسلام, علی کی ولایت اسلام کی روح ہے. یعنی اسلام مر جائے گا اگر علی کی ولایت نہ ہو. اسلام بدن ہے, روح کا نام ہے ولایت علی. تو جب روح مرتی نہیں ہے تو پھر علی کو مرا ہوا کیوں سمجھ رہے ہیں؟ علی کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہے, کل بھی زندہ ہے.
کسی بھی مذہب میں نہیں مرتی. یہ ہندوؤں میں مشہور ہے کہ دوسرے جنم میں آ جائے گی، ہے نا، کہتے ہیں نا. یہ میرا ایک جاننے والا تھا ہندو، میرا کلاس فیلو تھا. میں نے کہا تیری روح تو نہیں آئی، تو جیسے شرارتی کی روح واپس آ. تو بعض شرارتی بھی ہوتے ہیں، دوبارہ آ جائے گی. یہ سب مانتے ہیں کہ روح نہیں مرتی. تو میں اب ایک سوال کرتا ہوں، یہ سالونہ کا نے روح کوئی روح من امر ربی، اے میرے حبیب یہ پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، تو فرما دیجئے کہ روح تیرے رب کا امر ہے. تو جب امر نہیں مر رہا تو ولی الامر کیسے مر جائے گا؟ اس لیے ضروری ہے ان کا زندہ رہنا. اچھا پھر اب روح جو بنی ہے، یہ بھی یاد رکھ لیجیے، روح بنی ہے عناصر خمسہ سے. توجہ رہے، 5 عناصر سے. من جوہر النور، من جوہر الطیب، من جوہر العلم، من جوہر الحیات، من جوہر البقاء. یہ 5 سے بس تقریر تمام ہوئی ہے. 5 سے بنی ہے روح. نور سے بنی ہے روح نور سے بنی. روح علم سے بنی ہے، خوشبو سے بنی، علم سے بنی ہے، زندگی سے بنی ہے، بقا سے بنی. یہ 5 عناصر ہیں روح کے. جن عناصر سے اللہ نے اولیاء اللہ کی روحیں بنائی، اصول کافی میں لکھا ہے انہی عناصر سے اللہ نے محمد و آل محمد کے بدن بنائے. کوئی سمجھے؟ روح کو اس لیے موت نہیں آتی کہ وہ نور ہے، روح میں اس لیے تعفن نہیں آتا کہ وہ خوشبو ہے، روح میں جہالت نہیں آتی اس لیے کہ وہ علم ہے، روح کو فنا نہیں ہوتی وہ بقا ہے، روح کو موت ابدی نہیں آتی اس لیے کہ وہ حیات ہے. تو جن عناصر سے اولیاء کی ارواح بنی، انہی عناصر سے محمد و آل محمد کے بدن بنے. تو محمد و آل محمد کے بدن مر کے بھی قرآن پڑھیں تو تعجب نہیں ہے، مر کے بھی دیکھیں تو تعجب نہیں ہے، روح نکل جائے سلام کے جواب دیں تو تعجب نہیں ہے، روح نکل جائے اور مدد کو آ جائیں تو کوئی تعجب نہیں ہے. اس لیے کہ وہ حیات ہے، وہ بقا ہے، وہ خوشبو ہے، وہ علم ہے، وہ نور ہی نور. اسی لیے جو فزیکل تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اسپرچول تکلیف، روح کی تکلیف. بعض اوقات تو اس کا کفارہ بھی نہیں ہے. مثلا غیبت کا کیا کفارہ ہے، تہمت کا کیا کفارہ ہے، حسد کا، غرور کا، اس لیے کہ کفارے چھوٹے گناہوں کے ہوتے ہیں. ہاں ترک صلاۃ کا کیا کفارہ ہے، اس لیے جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. یہ شعر منسوب ہے مولا سے، منسوب ہے مولا کی طرف کہ نیزوں کے زخم مل جاتے ہیں مگر زبان کے زخم نہیں ملتے. اس لیے کسی کو زبان کا زخم لگانے کی کوشش نہ کرے. قبر میں وہ بندہ آرام سے سوئے گا جو کسی کو تکلیف نہیں دے گا. حشرات الارض اسی تکلیف سے بنتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو روحانی ارتقاء کی بھی توفیق خیر نصیب فرمائے. حضور فرمایا کرتے تھے الفاطمہ تو روحی بین جسدی، فاطمہ میری روح ہے. اور اسی کے مماثل جملے ہیں بی بی سکینہ کے بارے میں. شب عاشور میں ہا وقت نوم
یا بردت قلبی یا ثمرت فؤادی یا نور عینی، اے میری آنکھوں کے نور، اے میرے دل کی ٹھنڈک، اے میری حیات کا ثمرہ۔ میں نے روایتوں میں یہ دیکھا ہے کہ جب حسین بن علی وقت آخر وداع کر کے چلے تھے تو گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ مولا پوچھتے ہیں گھوڑے سے کہ گھوڑے کیا تم بھی وقت آخر ساتھ چھوڑ رہے ہو؟ گھوڑے نے زبان حال میں کہا انظر الی رجلائے یا مولائی، مولا ذرا میرے قدموں میں دیکھ۔ اب جو مولا نے گھوڑے کے قدموں میں دیکھا تو 3.5 سالہ بچی لپٹی ہوئی ہے اور گھوڑے سے کہتی ہے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جاؤ۔ فَأَخَذَهَا الْحُسَيْنُ، حسین ابن علی نے اٹھا لیا بچی، پیار کیا اور کہتے ہیں یا سکینہ دعینی، رقیہ بھی نام لکھا گیا لقب ہے، سکینہ بھی لقب ہے، نام فاطمہ تھا۔ دعینی چھوڑ دے مجھے جانے دے، لعلی آتی کے بالماء، شاید میں پانی لا سکوں۔ بی بی نے جب یہ جملہ سنا بی بی کہتی ہے جو بھی یہ کہہ کے جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ چچا عباس بھی تو یہی کہہ کے گئے تھے۔ حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے میں نے دیکھا کہ جو بچی نہیں چھوڑ رہی تھی بابا کو، ایک ایسا وقت آیا کچھ حسین ابن علی نے بچی کے کان میں بات کہی، بچی نے کہا ستارو بابا، خدا حافظ بابا۔ میں قریب آیا، میں نے پوچھا کیا کہا تھا آپ نے؟ امام کہتے ہیں میں نے کہا تھا بیٹی میں نے خدا سے دعا مانگی تھی تہجد میں کہ بار الہ مجھے ایسی بیٹی عطا کر جو میرے بغیر نہ رہ سکے، میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں، اور جب تو مجھے موقف امتحان میں بلائے تو میں اس بچی کو روتا ہوا چھوڑ کے تجھے لبیک کہوں۔ اللہ بانیان مجید اس کو جزائے خیر دے، اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ آج اس بچی کا ذکر ہے کہ جس کی شہادت نے زندان کی دیواریں ہلا دی۔ ہمارے مذہب کے مجتہد تھے آیت اللہ حسین بخش جاڑا، یہ قبلہ سے میں نے خود پوچھا تھا، میں نے کہا قبلہ آپ نے کس کس امام کی زیارت کی؟ یہ 1990 میں میں نے پوچھا تھا، وہی ان کی شہادت کا سال بھی وفات کا سال بھی تھا۔ میں نے پوچھا قبلہ کس کس کو آپ نے دیکھا؟ کہا سب کو دیکھا ہے مگر جیسے میں نے امام سجاد کو دیکھا ہے ویسے کسی اور کو حزین نہیں دیکھا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے جب میں نے امام سجاد کو دیکھا تو میں نے عرض کیا کہ مولا آپ راضی ہیں نا؟ جو کچھ مصائب میں نے عمر بھر پڑھا ہے آپ راضی ہیں نا؟ آپ نے فرمایا حسین بخش جتنا گریہ 61 ہجری سے لے کر آج تک ہوا ہے میری بہن کو لگنے والے ایک تماچے کا مداوع نہیں کر سکتا۔ یہ ڈیکیڈز پرانی بات ہے۔ میں کھڑا تھا بی بی سکینہ کے روضے پر، ادھر مجلس ہو رہی تھی، ایرانی ایک خطیب شیخ پڑھ رہا تھا، وہ ایک روایت پڑھتا، وہ روایت سمجھ میں نہیں آتی تھی، دور تھا میں، ایرانی ٹکرے مارتے گریہ کرتے بیان کرتے، پھر کہتے شیخ ان روایت را دوبارہ بخوان۔ جب 3-4 مرتبہ ریپیٹ کرائی تو میں قریب گیا، میں نے کہا سنو یہ کیا کہتا ہے شیخ؟ سنیں گے یہ روایت کیا پڑھ رہا تھا؟ شیخ یہ روایت پڑھ رہا تھا سیلی کے شمر بر صورت دختر حسین ست، صورت یتیم حسین را کبوت کر، وہ تماچا جو شمر نے بی بی سکینہ کو مارا، سجاد کی بہن کے چہرے کی ڈائریکشن بدل گئی۔
اللہ اکبر. ذرا تصور کریں، آپ تصور کریں اس بچی کے مصائب پر، ذرا تصور کریں. مصیبتیں کب سے شروع ہوئی؟ بھائی علی اصغر کے گلے میں تیر لگ گیا، پھر اسی بھائی کا گلا کاٹا گیا. یہی بھائی نوکے نیزہ پہ سوار ہوا. اکبر، بھائی اکبر کے سینے میں برچھی لگ گئی، چچا عباس کے بازو قلم ہو گئے، قاسم کی لاش پامال ہو گئی، بابا کی لاش پامال ہو گئی. بچی دیکھتی رہی، خیموں کو آگ لگ گئی. بچی دیکھتی رہی، امام سجاد کے نیچے سے شمر نے چمڑے کا بستر کھینچا، حجت خدا زمین پہ منہ کے بل گر پڑی. بچی دیکھتی رہی، پھوپھیوں کو تعزیانے لگتے رہے. بچی دیکھتی رہی، پھوپھیوں کی چادریں چھن گئی. بچی کو تماچے لگے، بچی کو تعزیانے لگے. ایک شامی روایت کرتا ہے کہ میں شام غریبہ میں اپنے گھوڑے کو پانی پلا کے آ رہا تھا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ابھی کچھ تھوڑی سی روشنی باقی تھی. ظاہراً یہ وہ وقت لگتا ہے جب خیمے جل چکے تھے. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک بچی ہے جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی. میں نے مشکیزے کا پانی اس بچی میں چھڑکنا چاہا. وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی یا شیخ لا تمسینی، شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں فاطمہ کی پوتی ہوں. میں نے جب دور سے پانی چھڑک دیا، دامن کی آگ بجھ گئی. مجھے مہربان پا کے کہتی ہے یا شیخ ارینی طریق النجف، شیخ مجھے نجف کا راستہ بتا دے. بچی تو نجف جا کے کیا کرے گی؟ بچی کہتی ہے نجف میں میرا دادا علی رہتا ہے، جب بھی کوئی مشکل میں ہوتا ہے میرے دادا کو پکارتا ہے. دادا کی قبر پہ گر جاؤں گی اور کہوں گی غیروں کی مدد کرنے والے. یا زہرا. بچی پشت ناقہ سے گر گئی. بچی پر کوفہ میں صدقے کے خرمے پھینکے گئے. کیسے بیان کروں؟ 12 بیویوں کے گلے ایک رسی میں بندھے تھے. جب پھوپھیاں مائیں بہنیں جن کے قد اونچے تھے سر سیدھا کرتی، یہ بچی حسین کی لٹک جاتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آخری جملہ، آخر بچی قید ہو گئی، بچی زندان میں چلی گئی. ایک روز بچی نے خواب میں بابا کو دیکھا. راوی نے لکھا بچی اٹھی اور یوں ہاتھ پھیلا کے زندان کے دروازے کی طرف دوڑی. بی بی زینب نے پوچھا بچی کہاں جاتی ہے؟ کہا بھی ابھی میرا بابا یہی تھا. ساری بیویاں رونے لگی. ادھر حسین کا سر اس حجرے میں تھا جس حجرے میں یزید ملعون سو رہا تھا. سر تشت میں تھا، تشت میں سر پہ رومال ہٹ گیا. سر نے پرواز کی اور سر نے جا کر کہا یزید ملعون تو آرام سے سو رہا ہے اور میرے سینے پہ سونے والی اپنی پھوپھیوں سے میرا سر مانگ رہی. بچی کو سر مل گیا بابا کا. مدت کے پریشان ہونٹوں کو بابا کے سوکھے ہونٹوں پہ رکھ کر بی بی نے بہن شروع کی. پڑھوں بہن، برداشت کر سکیں گے؟ بی بی کہتی ہے من ایتمنی فی صغر سنی، بابا یہ بچپن میں مجھے یتیم کس نے کیا؟ من قطع وریدک یا ابتا، بابا تیری شارک کس نے کاٹی؟ من خضب لحیتک بدمک یا ابتا، بابا یہ آپ کی داڑھی کو خضاب خون کس نے لگایا؟ بابا آپ کے بعد میں نے تازیانے کھائے، تماچے کھائے، وہ یمنی دور شمر لے گیا. ماشاءاللہ
بس مجلس ہو گئی، اس سے زیادہ کیا مصائب ہوگی؟ کل پرسوں انشاءاللہ پھر پڑھیں گے تفصیل سے مسائل. آج مجلس ختم ہو رہی، اگر برداشت کر سکیں تو میں 2 بہن بچی کے فارسی کے پڑھوں میں اے پدر مہربان شکست شدہ استخوانہ. میں ڈر رہا ہوں کہ ترجمہ کروں کہ نہ کروں. بابا راہ شام میں شمر نے اتنے تازیانے مارے میرے پہلو کی پسلیاں ٹوٹ گئی. 2 بیویوں کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، یا حسین کی ماں کی یا حسین کی بیٹی کی. قیامت کے دن 2 بیویاں اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ آئیں گی. ماتم حسین. Hussein, 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 تو کی لیکن
علی کے لہجے میں کیوں کرنا بولتی زینب کو لے کے سوئے شام جب بڑی زینب حرم کو لے کے علی کو جو شب ہجرت خدا نے بیچی تھی علی سے طول عمر زی خرید لی زینب کو لے کے سوئے شام جب بڑی زینب کو لے کے ہوئے نہ ختم پسے کربلا بھی ظلم و ستم بھی ظلم گئے ہیں شام طلب تیری تشنگی زینب یہی نہیں کہ رسن بستہ ہاتھ ہے تیرے رسن بستہ ہاتھ ہے غضب ہوا کردار سر سے چھن گئی زینب کو لے کے سوئے شام جب بڑی زینب حرم کو بدن شکستہ رسن بستہ مجمع خزاں میں نام نبی سن کے رو پڑی زینب کسی نے مانگا کنیزی میں جب سکینہ کو کنیزی میں جب سکینہ جگر پکڑ کے پکاری علی علی زینب کو لے کے سوئے شام لپٹی ہوئی شبیر سے کہتی ہے سکینہ اے رات ٹھہر جا لپٹی ہوئی شبیر سے کہتی ہے سکینہ اے رات ٹھہر جا لپٹی ہوئی شبیر سے کہتی ہے سکینہ اے رات سونے دے مجھے باپ کے سینے پہ خدا را اے رات ٹھہر جا لپٹی ہوئی شبیر کے کہتی ہے سکینہ اے رات ٹھہر جا لپٹی ہوئی شبیر
سے کہتی ہے سکینہ سونے دے مجھے باپ کے سینے پہ خدا را رات ٹھہر جا لپٹی ہوئی شبیر سے کہتی معصوم کے جذبات کا کچھ پاس نہیں ہے اے رات تجھے کیا میرا احساس نہیں ہے احساس نہیں ہے سر نیزوں پہ اور دشت میں رہ جاؤں گی تنہا لپٹی ہوئی شبیر سے کہتی اے رات ٹھہر جا لپٹی ہوئی شبیر سے سجاد مسافر کو ضعیفی سے بچا لے پردیس میں بچوں کو یتیمی سے بچا لے یتیمی سے بچا لے اٹھ جائے گا کل سر سے میرے باپ کا سایہ رات ٹھہر جا لپٹی ہوئی شبیر سے کہتی ہے سکینہ لپٹی ہوئی شبیر سے آدھا مجھے اب چین سے سونے نہیں دیں گے بابا کے جنازے پہ بھی اب رونے نہیں دیں گے رونے نہیں دیں گے پاس جو بابا رات ٹھہرا سونے دے مجھے باپ کے سینے پہ خدا را اے رات ٹھہر جا لپٹی ہوئی شبیر سے کہنا انداز میں سغرا کے کوئی بات جو کر لوں بھیا علی اکبر سے ملاقات تو کر لوں ملاقات تو کر لوں میں یاد دلا دوں ذرا شیر کا وعدہ اے رات ٹھہر جا سونے دے مجھے باپ کے سینے پہ خدا را اے رات ٹھہر جا لپٹی ہوئی شبیر سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں زندہ میرے بابا مسلمانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں
جا کے مقتل میں پکاری ہے سکینہ رو کر، جا کے مقتل میں پکاری ہے سکینہ رو کر، بھیا قاسم میرے اکبر تم کہاں ہو سارے، میرے بابا کو بچا لو آ کے شیطانوں سے، ابھی آتی کینا کی صدا ہے لوگوں، میرے بابا کو ملا دو میں دعائیں دوں گی، سسکیاں لے کے جو کہتی تھی مسلمانوں سے، ابھی آتی لوگوں، لب دریا سے علمدار کی آئی یہ صدا، لب دریا سے علمدار کی آئی یہ صدا، اے سکینہ تجھ سے شرمندہ ہے چاچا تیرا، پانی پہنچا نہ سکا اکٹھے شانوں سے، ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں، ہائے زندانوں سے ہے ابھی آتی، آٹھ اذان بکوات فضا میں گونجی، آٹھ اذان بکوات فضا میں گونجی، ثانی زہرا کے خطبوں کو دبانے کے لیے، شور برپا کیا دربار میں اذانوں سے، ابھی آتی ہے سکینہ کی صدا ہے لوگوں، ہائے سجاد کو وہ غم کی گھڑی یاد رہے گی، سجاد کو وہ غم کی گھڑی یاد رہے گی، سجاد کو وہ غم کی گھڑی یاد رہے گی، سجاد کو وہ غم کی گھڑی یاد رہے گی، سجاد کو وہ غم کی گھڑی یاد رہے گی، سجاد کو وہ غم کی گھڑی یاد رہے گی، سجاد کو وہ غم سجاد کو وہ غم کی گھڑی یاد رہے گی، سجاد کو وہ غم کی گھڑی یاد رہے گی، سجاد وہ شام وہ کوفے کی گلی، وہ شام وہ کوفے کی گلی یاد رہے گی، سجاد کو وہ غم کی گھڑی یاد رہے گی، شام وہ کوفے کی گلی، وہ شام وہ کوفے کی گلی یاد
सजाद को वो गम की घड़ी याद रहेगी। दरवाज़ा-ए ज़हरा तो कभी खैमा-ए शबीर, दरवाज़ा-ए ज़हरा तो कभी खैमा-ए शबीर, शोलों में गिरी याद नबी, शोलों में गिरी याद नबी याद रहेगी। सजाद को वो गम की घड़ी याद रहेगी। सजाद को वो गम की घड़ी याद रहेगी। सजाद को वो गम की घड़ी याद रहेगी। शबीर को अकबर का जिगर याद रहेगा। शबीर को अकबर का जिगर याद रहेगा। ज़ैनब की वो खैमों में गशी, ज़ैनब की वो खैमों में गशी याद रहेगी। सजाद को वो गम की घड़ी याद रहेगी। वो शाम वो कूफे की गली, वो शाम वो कूफे की गली याद रहेगी। सजाद को वो गम की घड़ी याद रहेगी। गठड़ी को लिए गोद में कहती रही फरवा, गठड़ी को लिए गोद में कहती रही फरवा। बेटा तेरे सेहरे की लड़ी, बेटा तेरे सेहरे की लड़ी याद रहेगी। सजाद को वो गम की घड़ी याद रहेगी। सजाद को वो गम की घड़ी याद रहेगी। वो शाम वो कूफे की गली, वो शाम वो कूफे की गली याद रहेगी। सजाद को वो गम की घड़ी याद रहेगी। सजाद को वो गम की घड़ी याद रहेगी। जिस वक्त मिलेगा हमें पैमाना-ए कौसर, जिस वक्त मिलेगा हमें पैमाना-ए कौसर। शबीर तेरी तशना लबी, शबीर तेरी तशना लबी याद रहेगी। सजाद को वो गम की घड़ी याद रहेगी। सजाद को वो गम की घड़ी याद रहेगी। सजाद को वो गम दरवाज़ा-ए ज़हरा तो कभी खैमा-ए शबीर, दरवाज़ा-ए ज़हरा तो कभी खैमा-ए शबीर। शोलों में गिरी याद नबी, शोलों में गिरी याद नबी याद रहेगी। सजाद को वो गम की घड़ी याद